درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ خدا نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، واعظ و نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ اب اکثر کہا جاتا ہے ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں قاتل کون ہے، اس میں مقتول کون ہے۔ جس کے ساتھ کاف لگتا ہے وہ قاتل ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، خدا نے کوا کو بھیجا، وہ آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھود دی اور اس کو دفن کر دیا۔ اسے دیکھ کے قابیل نے حابیل کو دفن کیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت آدم اس دنیا سے جانے لگے۔ اب جسے بھی اللہ نے ہادی بنایا ہے اس کے ذمہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک پہلے کی تصدیق کرے، بعد والے کی وصیت کرے۔ جو بھی حجت ہے، چاہے اس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، رسالت کے ساتھ ہے یا امامت کے ساتھ، ہر حجت پہ لازم ہے کہ وہ پہلے کی تصدیق کرے اور بعد والے کی وصیت کرے۔ لیکن خدا نے جہاں پہ آدم کی خلافت کا ذکر کیا وہاں پہ کہا کہ آدم فقط خلیفہ نہیں، یہ ہادی بھی ہے۔ اب ہادی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ ہدایت کسے کرتے؟ جس کی کرنا تھی وہ تو اس سے پیدا ہوگا، اس سے پہلے تو کوئی ایسا انسان نہیں جس کی وہ ہدایت کرے۔ خدایا پہلے تو محتاج ہدایت پیدا کرتا، پھر تو ہادی کو بھیج دیتا۔ فرمایا کائنات کی آغاز میں اصول بنا رہا ہوں کہ دیکھو تخلیق کائنات کے پہلے حصے میں کوئی محتاج ہدایت نہیں تھا، لیکن آدم کی شکل میں ہادی موجود تھا۔ کل کوئی محتاج ہدایت رہے یا نہ رہے، پردہ غیبت میں مہدی موجود رہے گا۔ یعنی ہادی اللہم صلی علی۔ تو اذہان عالی میں یہ بات رہے کہ ہر حجت پہ لازم ہے پہلے والے کی تصدیق کرے، بعد والے کی وصیت کرے۔ حضرت آدم نے ساری اولاد کو جمع کیا۔ حضرت حبۃ اللہ جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں وصیت کی کہ میرے بعد یہ میرا نائب ہے۔ اب جو نائب بنا رہا ہے اسے لغت میں منیب کہا جاتا ہے۔ منیب بمانی بنانے والا، نائب جسے بنایا جا رہا ہے۔ اب ساری اولاد کو جمع کیا، میرے بعد میرا نائب جو ہے وہ حبۃ اللہ ہے، اور وصیت بھی کی۔ لیکن جب آدم کا انتقال ہوا، آدم نے اس دنیا سے پردہ کیا، آگئے شیخ محسن، ان کی تفسیر پڑھ لیجئے، تفسیر نور الثقلین، علامہ عبد علی الحویزی، اس کو پڑھ لیجئے، پہلی جلد سورہ بقرہ۔ کیا لکھا کہ آدم کے غسل اور کفن میں ساری اولاد آدم نہیں شامل تھی، فقط کون شامل تھا؟ جو نائب تھا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی آدم کو غسل کس نے دیا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ کفن کس نے پہنایا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ اب سوال کر سکتے ہیں کہ آدم کی باقی اولاد جو موجود تھی، نہ وہ غسل میں نظر آ رہی ہے، نہ کفن میں تجہیز و تکفین کے جتنے بھی مراحل ہیں، اگر نظر آ رہا ہے تو فقط شیس نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو نائب ہوتا ہے غسل کے ٹائم وہی نظر آتا ہے، جو نائب ہوتا ہے تجہیز و تکفین کے مراحل میں وہی نظر آتا ہے۔ اب غسل و کفن کے بعد تفسیر نور الثقلین والے نے لکھا کہ جنازے کے لیے اولاد آدم جمع ہیں، اور حضرت حبۃ اللہ ان سب سے آگے ہیں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو اللہ نے جبریل کو
ایک گروہ ملائکہ کا دے کے بھیجا آدم کے جنازے کی معیت کے لیے کہ میری حجت اس دنیا سے آ رہی ہے، آپ جائیے اور آدم کے جنازے میں شامل ہو جائیے، آپ توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت جبریل دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام کے جنازے کے پاس، تو حضرت ہبت اللہ ان سے مخاطب ہوئے کہ آئیے آپ آدم کا جنازہ پڑھائیے۔ جو گفتگو ہو رہی تھی حضرت شیث اور حضرت جبریل کے درمیان، توجہ کا طلبگار ہوں، نہ باقی اولاد آدم نے جبریل کو دیکھا ہے، نہ باقی اولاد نے اس کی آواز کو سنا ہے۔ دیکھا تب بھی شیث نے، گفتگو کی تب بھی شیث نے، طے ہو گیا جو منیب کرتا ہے وہی نائب کرتا ہے۔ جو نائب تھا، اگر آدم جبریل کو دیکھ رہے ہیں تو نائب بھی دیکھ رہا ہے۔ اب نائب وہ ہے، جیسے باپ کلام کر رہا ہے ویسے ہی بیٹا کلام کر رہا ہے۔ اب کہا کہ آپ حضرت آدم کا جنازہ پڑھائیے، حجت خدا کا۔ اب سنیے گا کیا کہا حضرت جبریل نے، میں پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر نور الثقلین پہلی جلد۔ حضرت جبریل کہنے لگے ہبت اللہ، جب سے اللہ نے ہمیں تیرے باپ کے سامنے سجدہ کروایا ہے تب سے اولاد آدم کو ہم امامت نہیں کروا سکتے۔ بھائی توجہ نہیں ہے آپ کی، آپ کسی سوچ میں گم ہیں۔ کہا کہ جب سے اللہ نے ہمیں آدم کے سامنے جھکایا ہے تب سے ہم اولاد آدم کو امامت نہیں کروا سکتے۔ بھائی جبریل جیسا فرشتہ جب آدم کے شیث کو نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟